کہتے 8 دن تک ایسا رہا کہ 8 دن تک میرے کمرے سے خوشبو آتی، اور کیوں نہ خوشبو آئے، سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناختی ہے۔ اللہ درود پاک پڑھنے والوں پر کرم ہو جایا کرتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو، مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو، رزق حلال میں برکت مل جائے، ہماری مشکلیں اور پریشانیاں ٹل جائیں، بلکہ سچی بات یہ ہے آپ کسی بھی مشکل میں کیوں نہ ہوں، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو مشکلوں کرتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو درود، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ابلیس یعنی مردود شیطان کو دیکھا، مجھے غصہ آیا تو ڈنڈا پکڑ کر میں نے سوچا کہ آج اس کی ٹکائی کروں، اس کو ماروں۔ تو شیطان کہتا ہے ابو سعید آپ جانتے نہیں کہ ڈنڈے یا کسی بھی چیز سے، دنیاوی اسلحے سے میں نہیں ڈرتا۔ صحابی رسول کہتے ہیں پھر میں نے شیطان سے پوچھا اے ملعون پھر تجھے کون سی چیز ڈراتی ہے؟ تو شیطان کہتا ہے میں 2 چیزوں سے ڈرتا ہوں، استعاذہ یعنی اللہ پاک کی پناہ چاہنے سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو پڑھتے ہیں اللہ کی پناہ چاہنے سے میں ڈرتا ہوں، اور نمبر 2 صدیقین کے نور معرفت سے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھیں، شیطان ہماری آنکھوں سے میں نظر نہیں آتا، مگر صحابی رسول کی نگاہ کا کمال دیکھیں کہ انہوں نے شیطان کو دیکھا اور اس پہ حملہ کرنا چاہا، اور پھر اس مردود نے بتایا کہ میں دنیاوی چیزوں سے نہیں ڈرتا۔ مردود ہے کہ جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ۔ کہ شیطان کو دیکھا کیسا خطرناک دشمن ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہا۔ ہم سوتے ہیں وہ سوتا رکھتے ہیں۔ دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے تو دشمن کی اسٹرینتھ کو، دشمن کی طاقت کو بندہ پہلے دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کیا اسلحہ ہے، کیا طاقت ہے، کیا ہتھیار ہے، پھر مقابلہ ہوتا ہے نا۔ 2 ملکوں کی لڑائی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے پاس فلاں میزائل ہمارے پاس ہے کہ نہیں، اس کے پاس ایئر فورس ہمارے پاس ہے کہ نہیں، اس کے پاس یہ چیز اس کا توڑ ہے کہ نہیں۔ لیکن ہم سب کا جو سب سے بڑا دشمن ہے قرآن، جس کے بارے میں کہتا ہے انہو لکم عدو مبین، شیطان تو کھلا دشمن ہے۔ اور آپ کو پتا ہے شیطان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے، شیطان کا اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ شیطان کو یہ معلوم ہے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے، میرا ایمان چھن چکا ہے، میں اب ایمان والا نہیں، میں لعنتی قرار دیا جا چکا ہوں۔ اب شیطان چاہتا یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی چھن جائے، ہمیں بھی جہنم میں اپنے ساتھ لے جائے۔ اب بتاؤ ایسے لعنتی سے ہماری دشمنی کیسی ہونی چاہیے؟ آج دشمنی نہیں دوستی لگائی ہوئی ہے لوگوں نے۔ اگر آپ سے آ کر کوئی کہے یار ایک بندہ ہے، میں نے اسے دیکھا وہ پلاننگ کر رہا تھا کہ آپ کا گھر جو ہے اس کو آگ لگ جائے، یہ ایک بندہ ایسا ہے جو چاہتا ہے آپ کی ٹانگ کٹ جائے، ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے آپ کے لیے پلاننگ ایسی کر رہا ہے کہ آپ کا سارا مال چھن جائے، بتاؤ اس بندے سے کتنی نفرت کرو گے آپ؟ کیا اس سے دوستی کریں گے؟ یار میرا گھر اتنی محنت سے بنایا وہ جلانا چاہتا ہے، ساری کمائی لوٹنا چاہتا ہے۔ کرے میرا گھر، میری دولت، دنیا کی ہر چیز ایک طرف، ایمان ہے جو مردود ایمان چھیننا چاہتا ہے اس سے کیسی دشمنی ہونی چاہیے تھی؟ کس نے نعرہ ضرور لگاتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، دعوت اسلامی والوں نے ایک اور نعرہ بھی دیا ہے کہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، اسی لیے کہ پتہ چلے تم ہماری جنگ ہے، اس سے دوستی نہیں ہے۔ تو حال یہ ہے کہ پکی دوستی لگائی ہوئی ہے کچھ لوگوں نے۔ آپ کہیں گے یار مولانا صاحب عجیب مان والے ہیں، چلے میں آپ سے 1-2 سوال کرتا ہوں۔ پکا دوست کون ہوتا ہے؟ جس کی آپ روز کی نہ مانے وہ دوست نہیں ہوتا نا، جس کی ہر بات مان لے تو وہ پکا دوست ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے دوست کو منع نہیں کر سکا، یار اتنا پیارا دوست ہے، اتنا گہرا دوست ہے، یار یہ کام کیوں کیا، کیا کرتا یار، دوست کے لیے تو جان حاضر ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، پتہ ہے آپ کو صبح سے شام تک ہم شیطان کی کتنی، فجر کا ٹائم ہوتا ہے شیطان کہتا ہے سو جا، اکثریت فجر کے لیے نہیں ہو، رحمان کی مانی یا شیطان کی مانی؟ اذان تو اللہ کے بندے نے دی نا، مسجد سے اذان ہوئی ہے، حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم، بلایا گیا رحمان کی طرف، شیطان نے کان میں کہا کل سے پڑھیں گے، اگلے ہفتے پڑھیں گے، بہت تھک گیا ہوں یار، رات دیر ہو گئی، سو گئے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، اسٹارٹ آف دا ڈے، دن کی ابتدا ہوئی ہے، اور صرف ایک بندے نے نہیں پورے گھر نے شیطان کی مانی ہے۔
کیسا گھر ہے یار مسلمان کا جس کی صبح ہوئی کسی نے نماز نہیں پڑھی, پورے گھر میں کسی نے نماز نہیں پڑھی. یہ کیسا گھر ہے مسلمان کا. اور ایک اور عجیب بات بتاؤں, آج سے 1.5 مہینہ پہلے آپ سارے فجر پڑھ رہے تھے, ایسا ہی ہے؟ 5 وقت کے آپ سارے نمازی تھے. کمال ہے, 1.5 مہینہ پہلے سارے نمازی. اور ایسا کیا ہوا کہ اب اکثر نمازیں جا رہی ہیں, اکثر لوگوں کی نمازیں جا رہی ہیں. اپنے آپ سے پوچھئے, وہ رمضان تھا نا, رمضان گیا ہے ایمان تو نہیں گیا. یہ ہمیں کیا ہو گیا, یعنی صبح ہوئی. اچھا ایک تو افسوس پتہ کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ آج کل, میں تو خیر آج پاکستان کے 4:30 اور 6 بجے ٹائم ختم ہو رہا ہے, اندازاً بتا رہا ہوں ایگزیکٹلی, تو آپ دیکھ لیجیے گا اپلیکر کے وقت کی پاکستان کون سا یاد تھا, میں نے ٹائم لکھا تھا 6 بجے تک ٹائم ہے. مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں, 6 بجے تک فجر کا ٹائم ہے. اس گھر میں 6 بجے سے پہلے کوئی نہیں اٹھا, سب کی نماز چلی گئی, مگر 6:30 بجے 7 بجے کا الارم بجتا ہے, کیونکہ ماں اٹھی اسکول کے لیے جگانا. آدھے پونے گھنٹے بعد ایک اور الارم بجتا ہے کیونکہ آفس جانا ہے. کمال دیکھو, سب کے پاس اٹھنے کا ٹائم تھا, اسکول کے لیے, کالج کے لیے, آفس کے لیے, ناشتے کے لیے, مگر اس سے 1 آدھ گھنٹہ پہلے رحمان عز و جل نے پکارا تھا, اس کا حکم تھا, فرض تھا, ہماری سب کی نماز. ایسا گھر ہے ہمارا. اچھا پکا دوست اور کس کو کہتے ہیں کہ ابھی آنکھ نہیں کھلی اس کی بات مان لی ہے. چلیں جناب, اب دن شروع ہوا, دن شروع ہونے کے بعد کوئی جاب پہ گیا, کوئی نوکری پہ گیا, کوئی کاروبار پہ گیا. اب دن میں کیا ہو رہا ہے, شیطان کہتا ہے جھوٹ بول, شیطان کی بے پردہ عورت سامنے سے گئی, شیطان کہتا ہے بے پردہ عورت کو دیکھ, شیطان کی مانی. ظہر کی اذان ہوئی, کہتا ہے ابھی تو کاروبار کا ٹائم ہے, بعد میں پڑھ لیں گے. ظہر قضا کی, شیطان کی مانی. عصر قضا کی, شیطان کی مانی. مغرب قضا کی, شیطان کی مانی. عشاء کا ٹائم آیا, قضا کر دی, شیطان کی مانی. رات آئے, فلمیں, ڈرامے, گانے, دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو مزید پورے کام. موبائل ہاتھ میں لیا, اس کے اندر نہ جانے کیا کیا دیکھا. غور تو کرو, صبح سے شام اتنی شیطان کی بات مانتے جتنی باپ باپ کی نہیں مانتے. تو دوستی نہیں ہے تو کیا ہے, قرآن کہہ رہا ہے دشمن ہے تمہارا. حضرت ابو سعید خدری مارنے نکلے اسے. آج کا مسلمان بیسٹ فرینڈ بنائے ہوئے ہے, صرف فرینڈ نہیں. یقین کریں آپ, دنیا میں نارملی کسی کی نہیں مانتا اتنا بندہ جتنی شیطان کی مان رہا ہے, اور روز منوا رہا ہے. اللہ, آج سمجھنا ہے کہ دشمنی کرنی ہے تو شیطان سے, ورنہ یہ کرے گا کیا پتا ہے. اس کا ٹارگٹ میں نے آپ کو بتا دیا. یہ جو روز مان رہا ہے نا, پر نگران شورا نے نارملی کوئی بڑا مقابلہ کرنا ہو, اس کی نیٹ پریکٹس ہو, کسی کو فائٹ کرنی ہو, کسرت کرتا ہے, ورزش کرتا ہے, پہلوان بنتا ہے, پھر کہتا ہے یار چھوٹے چھوٹے مقابلے جیتوں گا, پھر فائنل مقابلہ جیتوں گا. جو روز شیطان کی مان رہا ہے, صبح شام مان رہا ہے, ایک آخری فائٹ ہونی ہے شیطان کی. اور پتہ کب ہوگی, جب آخری وقت آئے گا, سکرات کا عالم ہوگا, مرنے کا وقت آئے گا, شیطان اس وقت آ کر کہے گا اللہ کا انکار کر. جو روز مان رہا ہے, ڈر ہے کہ مرتے وقت بھی شیطان کی اس کا ایمان. مبارک ہو اسے جو صبح ہوتی ہے شیطان کہتا ہے سو جا, شیطان کو کہتا ہے میں نے تیری نہیں اللہ کی ماننی. وہ کھڑا ہو جاتا ہے, وہ وضو کرتا ہے, وہ فجر پڑھتا ہے, وہ مسجد میں آتا ہے, بازار میں جاتا ہے, شیطان کہتا ہے دیکھ حرام, کہتا ہے نہیں تیری نہیں ماننی اللہ کی ماننی. نگاہیں جھکاتا ہے, ظہر کا وقت ہوا, کہتا ہے آج ظہر چھوڑ دے, کل پڑھنا. تیری نہیں ماننی, میں نے ظہر پڑھنی ہے. چہرے پہ داڑھی رکھی, شیطان کہتا ہے سب مذاق اڑائیں گے, کاٹ دے داڑھی. نہیں مانتا شیطان کی, لوگوں کی باتیں سنتا ہے. وہ داڑھی رکھے ہوئے ہے, وہ سنتوں کا لباس پہنے ہوئے ہے, اس کے سامنے کاروبار میں حرام روزی آ رہی ہے. تو تیری نہیں ماننی, رحمان کی ماننی ہے. یہ کروڑ روپے نہیں چاہیے مجھے, حلال کے چند 100 روپے چاہیے. وہ اللہ کی مان رہا ہے. اللہ اکبر. انشاءاللہ یہ روز شیطان کو ہرا رہا ہے. ایک دن آئے گا جب آخری دن وہ ہمیں چاہے گا کہ ہمارا ایمان چھین لے, اس کی نہیں مانے گا. کلمہ پڑھ کر دنیا سے ایمان سلامت لے کر. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ روز ماننی ہے شیطان کی یا روز ہرانا ہے شیطان. اور آج میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرنا کیسے ہے, کیا ایسے ہتھیار ہیں ہمارے پاس, کیا ایسے وظائف ہیں, کیا ایسا طریقہ ہے کہ جس سے شیطان سے بچ سکتے. کبھی کبھی شیطان بھی جو ہے نا بزرگان دین کو ایسا پھنستا ہے کہ حقیقت بتا دیتا ہے. جیسے حضرت سعید خدری کو بتا دیا کہ صدیقین کے نور معرفت سے ڈرتا ہوں, یا پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جو اللہ کی پناہ چاہتا ہے میں اس سے ڈرتا ہوں. اب ایک چیز مل گئی نا کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا اس کے معنی اور کس دل کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. ایک بار آپ کو گوڈاؤن کی, اناج کے گوڈاؤن کی ذمہ داری دے دی گئی کہ آپ نے اناج سنبھالنا ہے. تو ایک رات آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ آیا اور اناج چوری کرنے لگا. آپ نے پکڑ لیا. کون ہو بھائی, کیوں پکڑ, کیوں اناج لے رہے ہو؟ حضور معاف کر دیں, آئندہ نہیں کروں گا, بچے بھوکے تھے, بہت غریب انسان ہو. بڑا رونے لگا. آپ نے چھوڑ. صبح نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. اس سے پہلے کہ حضرت ابو ہریرہ بتاتے, سنو
لوگ کہتے ہیں نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم غیب ہے کہ نہیں. یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ سیدنا ابو ہریرہ بتاتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ رات ایک چور آیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ کہتے حضور آیا تھا، بہت رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، کہتا بچہ بیمار ہے، غریب ہے، پیسے نہیں ہے، اس لیے اناج چوری کرنے آیا. میں اے ابو ہریرہ مجھے آپ نے بتا دیا کہ آئے، میں ریڈی، پتہ وہ آئے گا. دوبارہ میں نے رات کو دیکھا وہی بندہ، پھر چوری، پھر پکڑ لیا. کیا کرتے ہو؟ کل تمہیں پکڑا تھا، اتنا رو کر گئے، معافی مانگنے کے پھر آ گئے. بڑی مہربانی، بس آخری پلیز اب موقع دے دے، اب نہیں کروں گا، بچے بھوکے تھے اس لیے آ گیا. پھر رحم آیا، چھوڑ دیا. صبح پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، آقا چور کا کیا ہوا؟ حضور آیا تھا، پکڑ بھی لیا تھا، پھر رونے لگا، معاف کر دیا. آقا نے فرمایا جھوٹا ہے، کل پھر آئے گا. کہتا اب میں نے سوچ لیا، اب اگر آئے گا تو نہیں چھوڑوں گا. ذرا رک جائیے، میرے آقا یہ بھی جانتے تھے کون آیا تھا اور یہ بھی جانتے تھے کل پھر آئے گا. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بہرحال پھر آیا، پھر پکڑ لیا. اب نہیں چھوڑوں، حضور چھوڑ دے گا، اب نہیں چھوڑوں گا. تیسری بار ہو گیا. اچھا میں آپ کو ایک وظیفہ بتا کے جاتا ہوں، اب میری پکڑ کے مجھے کیا ہوگا؟ میں آپ کو ایسی کام کی بات بتاتا ہوں جو آپ کو کام آئے گی. بتاؤ کام کی. حضور رات کو سوتے وقت اگر کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ قریب ایک فرشتہ اس کے پاس مقرر کر دیتا ہے جو پوری رات اس بندے کی شیطان سے حفاظت کرتا ہے. اب صبح پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں چور کا کیا ہوا؟ حضور آیا، پکڑ لیا، ایک وظیفہ بتا کر چلا گیا. بات اس نے سچی کہی ہے، وہ ہے بڑا. تم جانتے ہو 3 دن سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ حضور آپ ہی بتائیے. فرمایا وہ شیطان تھا. شیطان آ رہا تھا، مگر آخر میں بچنے کے لیے وظیفہ دے گیا کہ رات کو سوتے وقت جو آیت الکرسی پڑھ لے. اب یہ سب کو مل گیا وظیفہ. ٹھیک ہے، سوتے وقت باوضو سویا کرے، آیت الکرسی پڑھ کے سوئے، انشاءاللہ پوری رات شیطان سے حفاظت رہے. شیطان سے بچنا ہے اور شیطان سے دوستی نہیں کرنی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ اتنا خطرناک مردود دشمن ہے کہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے. حضرت یحییٰ بن معاذ راضی فرماتے ہیں شیطان فارغ ہے، تم مصروف رہتے ہو. شیطان دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ، تم اسے بھول جاتے ہو، نہیں بھولتا. تمہارے اندر اس کے جاسوس موجود ہیں. پس یہ لازمی ہے کہ تم شیطان سے جنگ کرو، ورنہ ہلاکت سے محفوظ نہیں رکھ سکتے. ہلاکت سے محفوظ نہیں رکھ سکو گے اپنے آپ. اب اس سے بچنا کیسے، لڑائی کیسے لڑنی؟ قرآن نے طریقہ بتایا نا. قرآن فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے. یعنی اے شیطان اگر تجھے، اے انسان اگر شیطان تجھے وسوسہ دلائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھارے، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کریم کی پناہ مانگ، رب کریم کے حضور التجائیں کر. بے شک وہ تیری دعاؤں التجاؤں کو سننے والا، تیرے حال کو جاننے والا ہے. اللہ اکبر. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. اب فرماتے ایک رات میں نے خواب دیکھا. کیا دیکھتا ہوں کہ شیطان اپنے سارے لباس کو اتار کر انسانوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی؟ بے لباس ہو کر انسانوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، گھوم رہا ہے. تو شیطان نے کیا کہا؟ اے جنید تم ان سب کو انسان سمجھتے ہو؟ اگر یہ انسان ہوتے تو میرے چنگل میں کیوں؟ پھر بتا یہ انسان کون ہے؟ تو کہا شیراز کی جامع مسجد میں 3 لوگ ہیں، انہوں نے میرا جینا دشوار کر رکھا، مجھے کمزور کر دیا. حضرت جنید بغدادی کہتے میری آنکھ کھلی، میں نے کہا وہ 3 بندے کون تلاش کروں جنہوں نے شیطان کو بند کر کے رکھا ہے. اب شیراز کی جامع مسجد میں گئے تو وہاں 3 بزرگ موجود تھے. مجھے دیکھ کر وہ بزرگ کہتے ہیں اے جنید سب کی باتیں مان لیتے ہو، سب کی باتوں میں آ جاتے ہو، یقین کر لیتے ہو. پھر فرماتے میں بیٹھ گیا. ان بزرگوں نے فرمایا جنید جان لو جس نے شیطان مردود سے اللہ پاک کی پناہ چاہی وہ مضبوط دین پر جم گیا. مزید فرمایا یاد رکھو شیطان راہ دین کا ڈاکو ہے، جب تم اللہ پاک کی پناہ چاہو گے تو وہ تم سے دور بھاگے گا اور ڈاکا نہیں ڈال سکتا ہے. میرے پیارے صاحب اللہ سے یا اللہ سے تیری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی بھی یہی ہے، مگر اس کو دل سے مانگنا ہے. عربی میں بھی پڑھتے رہیں اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے کہیں کہ اللہ میں کم تو طاقت لے مدد فرما، تجھ سے پناہ مانگتے ہیں. شیطان سے نفرت کرنی ہے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کمال کے صحابی، آپ عشرہ مبشرہ میں. عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ وہ 10 صحابہ جن کو نبی پاک نے ایک ہی نشست میں جنت کی خوشخبری سنائی. ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں
لیکن عشرہ مبشرہ کی شان نرالی ہے. حضرت زبیر بن عوام کے بارے میں آتا ہے, کہتے ہیں, خود فرماتے ہیں, ایک دن میں مسجد نبوی شریف میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا, مجھے میرے کان میں آواز, السلام علیکم ورحمۃ. کہتے ہیں میں نے دائیں تھا, کوئی نظر نہیں آیا, مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا, تو میں نے خوف محسوس ہوا تو مجھے آواز آئی, ڈریے نہیں, میں جن ہوں اور مسلمان جن ہوں, حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ, اس لیے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں شیطان کی مجلس پہ بیٹھا تھا, شیطان اپنے لشکر کا جائزہ لے رہا تھا, اتنے میں وہاں ایک شیطانی چیلا لایا گیا, اس کا رنگ کالا سیاہ ہو چکا تھا, حالت بری تھی. شیطانوں نے اس برے, پورے تمام شیطانوں میں اس سے زیادہ برے حال والا کوئی نہیں تھا. شیطان نے پوچھا تمہارا حال کس نے کر دیا, ایسا کیوں ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ جس شخص پر میں نے تمہیں مسلط کیا تھا اس کا کیا بنا. ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان لگایا جاتا ہے, تو بڑا شیطان کہتا ہے تمہیں جس کے ساتھ لگایا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو وہ چیلا کہتا ہے میں اس پر قابو نہیں پا سکتا. اور شیطان چلایا کہ تمہارا ناس ہو, کیوں قابو نہیں پا سکے؟ تو وہ چیلا کہتا ہے حضور وہ جو کلمات پڑھتا ہے اس کی وجہ سے میرا بیڑا غرق ہو گیا. پوچھا کون ہے وہ شخص؟ تو کہا زبیر بن عوام رضی اللہ. مسلمان جن کہتا ہے میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے اس لیے پہنچا ہوں, پڑھتے کیا ہے؟ شیطان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, شیطان پریشان ہے آپ کی وجہ سے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے جو بتایا آپ غور سے سنیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو کہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی عافانی فی بدنی ورد روحی فی جسدی آمنت باللہ العظیم واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اللہ اکبر. اس دعا کی برکت سے شیطان کالا ہو گیا, شیطان برباد ہو گیا. وہ کہتا ہے اس بندے پہ میں قابو نہیں پا سکتا. تو اللہ کی پناہ مانگنا, اللہ کا شکر ادا کرنا, اللہ کا ذکر زبان پر جاری رکھنا, یہ مردود شیطان سے بچانے کا طریقہ ہے. مگر شیطان کا یہ بھی ہم پر وار ہے کہ پورا دن گزر جاتا ہے, ہماری زبان پر اللہ رسول کا نام نہیں آتا. دیکھیں ہم میں سے ہر بندہ یہ تو چاہتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. اب میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے, پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے. یہ دعا سب کی, یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کیجیے. مگر مردود شیطان میں کلمہ پڑھنے نہیں دیتا. ہونا کیا چاہیے کہ روزانہ میں کلمہ پڑھتا رہوں, تسبیح پڑھتا رہوں, 2-3 تسبیح پڑھ لوں, 4 پڑھ لوں. جس کی زبان کلمے کی عادی ہوگی تو مرتے وقت کلمہ جاری ہوگا نا. وہ زبان پر اللہ رسول کا نام نہیں آنے دیتا. تو اعوذ باللہ من, ایک تو یہ وظیفہ پکڑ لیں. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ وظیفہ. پھر کلمہ پاک کثرت سے پڑھیں. روایتوں میں آتا ہے جو 70,000 بار کلمہ پڑھ لے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے, بلکہ جس کے لیے پڑھ لے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. تو ایک بار 70,000 اپنے لیے پڑھ لیں, پھر ایک بار اپنی والدہ کے لیے پڑھیں, پھر والد صاحب کے لیے پڑھیں. جتنے مرحوم ہے سب کو تحفہ دینا, گفٹ دے 70,000 ٹائم. اچھا اس کا فائدہ مجھے کیا ہوگا؟ ہر کلمے پر حدیث میں آتا ہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. جنت کے درخت الگ الگ لگ رہے ہیں, زبان کلمے کی الگ عادی ہو رہی ہے. علماء نے ایک طریقہ بتایا کہ جو ایمان کی حفاظت چاہتا ہے نا, جو چاہتا ہے میرا ایمان مضبوط ہو جائے, وہ کثرت سے کلمہ پڑھے. تو آپ کا ایمان الگ محفوظ ہو رہا ہے, ایمان اسٹرانگ الگ ہو رہا ہے, مرتے وقت کلمہ الگ انشاءاللہ نصیب ہوگا. تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا. گھنٹوں ہم سے ادھر ادھر کی بات کرا لیں, چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر گھنٹوں بحث کریں گے, ایک تصویر نکال کر درود پاک بچائیں اپنے آپ کو شیطان کے واروں سے. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا کام کرتا ہے حدیث پاک میں؟ جو بندہ روزانہ 10 مرتبہ شیطان مردود سے اللہ پاک کی پناہ چاہے, مثلا اعوذ باللہ پڑھے, اللہ پاک اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو شیطان کو اس سے دور بھگاتا رہے. 10 بار کتنی دیر لگتی ہے؟ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جو بندہ دل کو حاضر کر کے, یعنی معنی پر دھیان لگا کر اعوذ باللہ پڑھتا ہے, تو اللہ پاک بندے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتا. دھیان سے, توجہ سے, اعوذ باللہ, اللہ تو سے پناہ مانگ, اس مردود سے پناہ دے, مجھے بچا لے. کیفیت کے ساتھ ہیلپ مانگ رہے ہو نا, اللہ سے مدد مانگ رہے ہو. ہیلپ مانگتے وقت کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ تھوڑا سا مت, آپ کی بڑی مہربانی. ہیلپ جب بھی کسی سے آپ مانگو گے, توجہ سے مانگو گے, ایسے مانگو گے, پیسے چاہیے بھائی, دینا ہے دے رہو, نہیں دینے دو, کون دے گا آپ کو؟ ہیلپ مانگتے وقت منہ, چہرہ, ندامت, انکساری. جب بھی آپ دیکھیں, جب بھی زندگی میں آپ کسی سے مدد مانگیں گے نا, آپ کا اسٹائل چینج ہو جائے گا. اللہ سے مدد مانگ رہے, کوئی کیفیت ہی نہیں ہے. جتنی کیفیت کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو گے نا, پھر غیب کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی مدد ہوگی, آپ کا حصار ہو جائے گا. آپ اللہ نے چاہا اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ گے. اچھا یہ اللہ سے پناہ مانگنا نبیوں کا طریقہ. اللہ اکبر. قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کیا عرض کیا تھا؟ ربی انی اعوذ بک, اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا تھا؟ معاذ اللہ, ایسے کام سے اللہ کی پناہ.
حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ نے اللہ پاک کی پناہ چاہی، اور اسی طرح نبی پاک کو حکم کیا ہوا؟ بڑی مشہور دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں. اور یہ آخری دو صورتیں تو راز ہے اللہ کے رازوں میں سے، اس کو معوذتین کہا جاتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس. اس کا بہت ہی خوبصورت نقطہ علماء کرام نے بیان کیا کہ قرآن کریم کی ابتدا کون سی سورت سے ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ. اختتام سورہ ناس سے. اللہ اکبر. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس معوذتین پر اختتام ہے. علماء کہتے ہیں سورہ فاتحہ کی جو مرکزی تعلیم ہے نا، سبحان اللہ، مراقبہ ہے. یعنی سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھایا گیا کہ اے بندے اپنے باطن کو پاک صاف کر کے اللہ پاک کی یاد بسا لو، صرف اور صرف اللہ پاک کے ہو جاؤ. پھر پورے قرآن کریم میں اس کے طریقے بتائے گئے، اس رات کی مشکلیں بتائی گئیں، پچھلی قوموں کے واقعات سنائے گئے. بندہ یہ پڑھ کر بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے کہ یا اللہ تیرے قرب کا راستہ تو بڑا مشکل ہے، بڑی ڈیفیکلٹیز ہے اس راستے میں، اللہ اکبر، پہنچے کیسے؟ تو آخر میں قرآن ہی حل بتاتا ہے کہ قل اعوذ برب الناس، تم کہو کہ تمام لوگوں سے، تمام لوگوں کے رب سے، تمام لوگوں کے رب کی میں شیطان سے پناہ لیتا ہوں. اللہ پاک تک پہنچنے کے لیے اسی پاک رب کریم کی پناہ میں آ جاؤ، یہ ساری مشکلیں حل. جو قرآن میں راستہ بتایا نا، اس راستے تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ سے پناہ مانگنا ہے. تو اے میرے پیارے بھائیوں کا بھی طریقہ کہ آپ بھی پناہ مانگتے. نبی پاک کی شان ایسی ہے، بندے کے ساتھ شیطان ہے نا، سرکار علیہ السلام کے ساتھ جو حمزات تھا، جو شیطان تھا، آقا فرماتے میرے ساتھ جو شیطان تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا. آقا کی برکت سے وہ بھی مسلمان ہو گیا. مگر اس کے باوجود پیارے آقا علیہ السلام ہم غلاموں کے لیے قدم قدم پر کئی دعائیں ہیں جس پہ نبی پاک نے رب سے پناہ مانگی. اب کیسے مانگی؟ پیارے آقا نے برے دوست سے، میں برے دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں. دوست اچھا ہے یا برا ہے؟ بلکہ برا زیادہ اچھا لگتا ہے. اس کے بعد کوئی نئی بات ہے، جب جاؤ کوئی نیا فراڈ، جب جاؤ کوئی نئی بے حیائی کی بات، بڑا مزہ آتا ہے برے دوستوں میں. نہ بنائے، بلکہ پناہ مانگے اللہ سے. اللہ سے کہو گے تو دور ہو جائیں گے. برے دوستوں کی دوستی مروا دے گی. روایتوں دوست وہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر خدا یاد، کوئی الٹا ہی کام یاد آ رہا ہوتا ہے. اللہ نے، حبیب علیہ السلام نے برے دوست سے پناہ مانگی. نبی پاک نے برے پڑوسی سے، اللہ پاک اچھا پڑوسی ہے، نیک پڑوسی ہوگا اس کی برکتیں ملیں گی نا. اسی طرح بے فائدہ علم سے، ہاں صرف علم کمال نہیں ہوتا، علم بے فائدہ بھی ہوتے ہیں. کیا دعا ہے؟ ربی زدنی علما نافعا. ٹھیک ہے، اے اللہ میں نفع والا علم عطا فرما. اور بے فائدہ علم سے نبی پاک نے پناہ مانگی ہے. اس کا مطلب ہر علم فائدے والا نہیں ہوتا. یہ چور ہوتے نا، ڈاکو، چیٹر، فراڈیے، ان کا بڑا علم ہوتا ہے، بڑا شاطر دماغ ہوتا ہے، جبھی تو فراڈ کرتے ہیں، اسکیمیں بناتے ہیں. علم ہے مگر فائدہ نہیں ہے. فراڈ کا علم ہے، بڑا زبردست کمپیوٹر کے بارے میں جانتے ہوتے ہیں لیکن اس سے کوئی غلطی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ علم دے مگر نفع والا. نبی پاک نے خشوع سے، خالی دل سے پناہ مانگی کہ دل ہے مگر اللہ کا خوف نہیں ہے، دل ہے مگر رب کی یاد نہیں ہے. ہاں سخی سلطان کا غالباً یہ شعر ہے نا، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو تسبیح پھری پر دل نہ پھیریا. کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو. ارے بھائی دل ہو پھر خشوع والا ہو، رکت قلبی والا ہو، عشق رسول والا ہو. اعلیٰ حضرت سے پوچھو نا، بریلی کے تاجدار کیا لکھتے ہیں؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مر رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا ہے، وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ذات دے. اور اس کے حبیب کی یاد میں بغیر خوش والے دل سے اللہ سے پناہ مانگی. نہ بھرنے نفس ایسا اور دنیا نفس بھر ہی نہیں رہا، حرام بھی کما رہا. قبول دل کی غفلت، تنگ دستی، ذلت، فسق، یہ گناہ، جھگڑے، نفاق، شہرت طلبی، ریا، عذاب قبر، نعمت سے کے زوال سے تیری پناہ مانگ. بربادیاں ہیں، لگ جائیں کیا ہیں؟ کس کی؟ بل. اور کس دشمن سے بچنے کے لیے؟ نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ پڑھنا سے خالق کی بچنا ہے. پہلی اعوذ باللہ من الشیطان تصوف کی پہلی سے نکل جاؤ، دودھ سے بچنا، اقرار کرنا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی پناہ نہیں، کوئی بچانے والا. جب بندہ رب کی بارگاہ میں گریہ بازاری کر کے وہ کہتے ہیں نا سرنڈر کر دے، تو نہیں بچانا ہے، نتھنگ، میں کچھ نہیں.
نیک میں بڑا پرہیزگار. قرآن کا واقعہ استجاب الدعوات معنی میں ایسا کہ زمین پر کھڑے ہو کر تھا تو لوہے محفوظ کو دیکھ لیتا, ہر دعا قبول ہوتی تھی. تو قرآن میں ملیں گے آپ کو مال بڑھایا, عورتیں, لالچ, میری دعا قبول ہوتی ہے, چلو یہ اتنا سارا مال ملے گا, اتنی ساری چیزیں ملے گی. بد دعا تو حضرت موسیٰ کے لیے کرتا تھا, نکلتی اپنے لیے تھی. وہی بد دعا اپنی لیے نکالتا تھا. زبان سے حضرت موسیٰ کا نام نہ نکلا, اور پھر ایک وقت آیا کہ اس کی زبان لٹک گئی, اس کا ایمان چھین لیا گیا. بلم ببعورا, کفر کی موت. کتنی بھی نیکیاں کر لیں, ہمارا عمل کچھ نہیں, اللہ کی رحمت سب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پیغام ہی یہ ہے کہ مولا تیری پناہ, تو نے بچانا ہے, میں کچھ نہیں. جب بندہ اس طرح سرنڈر کرتا ہے نا, پھر کیسی رحمت آتی ہے, بلکہ ایسوں پر رحمت آتی ہے. آخری واقعہ سناؤں کہ میرا رب عاجزی کو کیسے پسند کرتا ہے. فرعون مردود, اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا نا, اللہ اکبر, اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. تو اس کے ساتھیوں نے کہا حضور دریائے نیل کا پانی کم ہو گیا, پانی نہیں نکل رہا, رک گیا ہے, دریا سوکھ رہا ہے. آپ کہتے ہیں آپ خدا ہیں, دریا کو جاری کر دے. اور فرعون پھنس گیا کہ میں کر تو نہیں سکتا, خدا تو میں ہوں نہیں, لوگوں کو کہا ہوا ہے میں نے. اس نے کیا کیا, پرانے سے کپڑے نکالے, اون کے کپڑے نکالے ہیں, اور اب اکیلا نکل گیا جنگل میں. شاہی لباس اتارا, پرانا اون کا لباس پہنا, مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا. اللہ سے کہتا ہے مولا معاف کر دے, میں مانتا ہوں خدا تو ہے, رب تو ہے, میں غلط آدمی, اپنی گناہوں سے توبہ کی. اور کہتا ہے یا اللہ میری قوم پر اور مجھ پر کرم بھی تو نے کرنا ہے, اے پروردگار پانی دریائے نیل کا جاری کر دے. اللہ نے اس کی عاجزی پر رحم فرمایا اور دریائے نیل کو جاری ہونے کا حکم دیا. علماء کہتے ہیں کہ فرعون جیسا سرکش یہ جھوٹی عزت بچانے کے لیے ہی صحیح اللہ کی بارگاہ میں بے بسی کا اظہار کر لے تو وہ قدرتوں والا مالک, وہ کریم مولا, اس کی لاج رکھ لیتا ہے. ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو ایمان والے ہیں, اگر ہم گر گڑائیں, ہم معافی مانگے, ہم سرنڈر ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں مولا قدرتیں تیری, طاقت تیری, میں محتاج, میں کچھ بھی نہیں, مانگے دیکھیں وہ کیوں نہ کرم کے دروازے, وہ کیوں نہ غیب سے ہماری مدد فرمائے گا. ذرا اپنی بے